کلپ نمبر 853۔ اس کلپ میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 36 سے لے کر 40 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ ترجمہ، اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو صرف ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں۔ کیا یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے اور وہ کافر رحمان ہی کی یاد سے منکر ہیں۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی باتیں کرنے والوں کو جواب دیا گیا۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے جو معاذ اللہ عز وجل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مسخرہ پن کیا کرتے تھے۔ شان نزول، یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے تو ابو جہل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر ہنسا اور اپنے ساتھ موجود لوگوں سے کہنے لگا، یہ بنی عبد مناف کے نبی ہیں۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، کیا یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ پر اپنے خداؤں کو برا کہنے کا عیب لگاتے ہیں، حالانکہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ رحمان ہی کی یاد سے منکر ہیں اور کہتے ہیں ہم رحمان کو جانتے ہی نہیں۔ اس جہالت اور گمراہی میں مبتلا ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہنسی کے قابل تو خود ان کا اپنا حال ہے۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ ترجمہ، آدمی جلد باز بنایا گیا، اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو مجھ سے جلدی نہ کرو۔ خلق الانسان من عجل، آدمی جلد باز بنایا گیا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جلد بازی کی زیادتی اور صبر کی کمی کی وجہ سے گویا انسان بنایا ہی جلد بازی سے گیا ہے، یعنی جلد بازی انسان کا خمیر ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جلد بازی کو انسان کی فطرت اور اخلاق میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں آیت میں انسان سے کون مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے 3 قول ہیں۔ نمبر 1، اس سے انسان کی جنس مراد ہے۔ نمبر 2، یہاں انسان سے مراد نضر بن حارث ہے۔ نمبر 3، اس آیت میں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ سأریکم آیاتی، اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ شان نزول، جب نضر بن حارث نے جلد عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کیا تو اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ ان نشانیوں سے عذاب کے وہ وعدے مراد ہیں جو مشرکین کو دیے گئے تھے۔ ان وعدوں کا وقت قریب آ گیا ہے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وقت سے پہلے ان کا مطالبہ نہ کریں۔ چنانچہ دنیا میں بدر کے دن وہ منظر ان کی نگاہوں کے سامنے آ گیا اور آخرت میں وہ جہنم کا عذاب دیکھیں گے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کا انجام۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی نے اس مقام پر تعویلات نجمیہ کے حوالے سے ایک بہت پیارا نقطہ بیان کیا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے کافروں، تم اپنی جہالت و گمراہی کی وجہ سے عذاب طلب کرنے میں جلدی مچا رہے ہو، کیونکہ تم نے مذاق اڑا کر اور دشمنی کر کے میرے حبیب اور میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی ہے۔ میرے اولیاء کا میری بارگاہ میں یہ مقام ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا، اور بے شک اس نے عذاب طلب کرنے میں جلدی کر لی، کیونکہ میں اپنے اولیاء کی وجہ سے شدید غضب فرماتا ہوں، اور جو بدبخت میرے حبیب اور میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دشمنی کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بے ادبانہ انداز اپنا کر، آپ کی سیرت اور سنتوں کا مذاق اڑا کر، آپ کے اعمال کو ہدف تنقید بنا کر، آپ کے صحابہ کرام اور آل اولاد پر انگشت اعتراض اٹھا کر الغرض کسی بھی طریقے سے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون۔ ترجمہ،
اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر کافر اس وقت کو جان لیتے جب وہ اپنے چہروں سے اور اپنی پیٹھوں سے آگ کو نہ روک سکیں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ قیامت ان پر اچانک آ پڑے گی تو انہیں حیران کر دے گی، پھر نہ وہ اسے رد کر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین نے جلدی مچاتے اور مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اے مسلمانوں کے گروہ، اگر تم سچے ہو تو عذاب یا قیامت کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کافر اس وقت کو جان لیتے جب وہ اپنے چہروں سے اور اپنی پیٹھوں سے دوزخ کی آگ کو نہ روک سکیں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی تو وہ کفر پر قائم نہ رہتے اور عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرتے، نیز کفار کو اپنے عذاب کا حقیقی علم ہو جاتا تو قیامت کا وقت نہ پوچھتے بلکہ اس کے لیے تیاری کرتے۔ بل تأتیہم بغتہ، بلکہ وہ ان پر اچانک آ پڑے گی۔ کفار کے طلب کردہ عذاب کی شدت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کفار کو اس کے آنے کا وقت معلوم نہیں، بلکہ وہ قیامت ان پر اچانک آ پڑے گی تو انہیں حیران کر دے گی، پھر نہ وہ اسے کسی حیلے سے رد کر سکیں گے اور نہ انہیں توبہ و معذرت کی مہلت دی جائے